بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی کا ایک انوکھا واقعہ۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک نوجوان انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، اے جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ میرے آقا، بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال و منال اور نہ ہی جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرنا چاہو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ اے سید کونین، مجھ سے شادی کا بھلا کون سوچے گا؟ میرے پاس کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ ہی مال و دولت کی ہوا لگی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلیبیب۔ گھر والوں نے کہا، ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر، گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو اور کدھر سے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تحفہ سلام بھیجا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوشبختی کا مقام ہے کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ، قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کبھی نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت اور نہ ہی مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، یعنی کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کریں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی۔ ترجمہ، اور دیکھو، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا حکم سار آنکھوں پر، آپ کا مشورہ اور آپ کا حکم قبول ہے، میں شادی کے بدل و جاں راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس بچی پر خیر و بلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی سراسر خانہ آبادی اور بہت ہی بابرکت ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ انصار گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں۔ گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو سرور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور اسے ملاحظہ کر کے فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھا رکھا تھا، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیبیب کے لیے قبر کھودی گئی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں سپرد خاک فرما دیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔